موتی چوک جنہ دی ہووے تے او نہیں چگ دے دانے پیر جنہ دے سر تے رہندے او کملے وی سیانے پیر جنہ دے سر تے رہندے او کملے وی سیانے بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے اور سچے نبی امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کے لیے عرس مبارک کی یہ دوسری نشست ہے اور حسب معمول اس کے اندر کچھ چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، بندوں کو تعلیم دی کہ عبادت کے اندر بھی آ کے، نماز کے اندر بھی آ کے، اور نماز سے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی میری بارگاہ میں میری تعریف کر کے، میری توصیف کر کے، میری شان بیان کر کے اور مجھے ساری کائنات کا رب مان کے پھر میری بارگاہ میں التجا کرو اور مسلسل کرتے رہو، ایک دن نہیں، ایک نماز کے اندر نہیں، ایک رکعت کے اندر نہیں، بلکہ جب تک تمہاری زندگی ہے میری بارگاہ میں یہ کہتے ہی رہنا، التجا کرتے ہی رہنا، توفیق مانگتے ہی رہنا۔ کس بات کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ بتا دے، سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دے، سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی جد و جہد اور کوشش کرنے والا بنا دے۔
اور اس کا فرمان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میرے راستے کی جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ محروم نہیں رہتے، ہم ان کو راستہ بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں اور چلنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صرف صراط مستقیم کی دعا بھی کافی ہے، اچھی ہے، ساتھ یہ بھی دعا مانگو کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا، یعنی افراد تو مالک بندے تیرے ہیں، اب تو کوئی 6.5 ارب سے زیادہ یا 7 ارب کے قریب انسان ہو گئے ہوں گے پوری دنیا کے اندر۔ ان 7 ارب میں سے کوئی تیسرے حصے کے قریب اندازہ ہی میں بات کر رہا ہوں مسلمان ہوں گے۔ عیسائی زیادہ ہیں دنیا میں آبادی تعداد کے اعتبار سے، پھر ہندو ہیں، بدھ مت والے ہیں، کمیونسٹ ہیں جیسے چائنا کے اندر ہیں، روس کے پہلے جو ملک تھا اس کے اندر تھے، کوئی آتش پرست ہیں، کوئی ستارہ پرست ہیں، کوئی بتوں کو پوجنے والے ہیں۔ اب تو 1 ارب کے قریب انڈیا کی آبادی ہوگی، 1 ارب سے یا 1.5 ارب کے قریب چائنا کی آبادی ہے جو کمیونسٹ ہیں۔ ان میں سے بہت سے اللہ کو مانتے نہیں۔ تو بندہ مالک کے فرمان سے یہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ یا اللہ بندے تو سارے تیرے ہیں، ہر انسان کو تو نے بنایا، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ اس نے فقط مسلمان بنائے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج کے وقت تک اور آنے والے وقتوں میں جب تک قیامت قائم ہوگی، اب موجود جو دنیا ہے اس میں تیسرے حصے کے قریب مسلمان ہوں گے۔ تو التجا کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کرم ہے اور تیرا شکرانہ ہے کہ تو نے ان بہت سے انسانوں میں سے، بہت سے بندوں میں سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بنایا ہے، کملی والدہ کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، ایمان کی دولت سے تو نے ہمیں مالا مال کیا۔ پھر آگے ایمان لانے والوں میں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے، دین اسلام اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں میں سے پھر کئی آگے مسالک ہیں، فرقے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے، میرے بتانے کی بات نہیں، کوئی اہل بیت کو فقط ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی فقط صحابہ کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جو اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک بہت غلط اور غلیظ ترین کام کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا، ازواج مطہرات کے بارے میں ایسی غلیظ گفتگو کرنا اور بیہودہ گفتگو اور کلمات کہتے ہیں۔ اس طرح جو صحابہ کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اہل بیت کے خلاف یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ تو بندہ یہ اللہ کے توفیق سے اس سچے عقیدے والا اللہ کی بارگاہ میں یہ بات درست ہے کہ اہل سنت کے افراد جو ہیں ان میں اعمال کی کمزوری ہو سکتی ہے، فرائض کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے،
عبادات کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ان کا عقیدہ سچا ہے، بنیاد صحیح ہے۔ اعمال کے معاملات کے اندر مالک کریم ہے، وہ جب چاہے کرم فرما دے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایک نیکی یا کئی نیکی یا عبادت کرنے کا کوئی عمل یا خیرات کرنے کا کوئی عمل یا صدقہ کرنے کا کوئی عمل یا کسی پہ بھلا کرنے کا کوئی عمل یا انسان و مخلوقات پہ کوئی مہربانی احسان کرنے کے بدلے میں اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے صغیرہ گناہ ہو گیا، ایک چھوٹا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور خاموش رہے، پھر کہا، پھر حضور خاموش رہے۔ اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، نماز۔ اس آنے والے صحابی نے بھی نماز پڑھی، دیگر صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مراد یہ تھی کہ مجھے کیا سزا ہے؟ اللہ کے محبوب نے اللہ کا کلام نازل ہونے والا پڑھ کے سنایا، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا بے شک نیکیاں بدیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، ایک حج اور عمرے سے دوسرے حج اور عمرے کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مسجد نبی شریف کے اندر ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، جب باب السلام سے یا اس طرف سے جب آئیں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حضور کے غلام جاتے ہیں تو اس راستے پہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے پہلے، کچھ پہلے بڑی ایک نبی پاک کی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ہمارے آقا نے ہم پہ کرم فرمانا ہے۔ فرمایا کہ چھوٹے گناہوں پہ تو وہ مہربانی ہونی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ عرض کی حضور پڑھی۔ فرمایا یہ صغیرہ گناہ نماز کے صدقے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پچھلے معافی، آگے سے پھر اگلی نماز، اگلا جمعہ، اگلا رمضان، اگلا حج اور عمرہ۔ تو وہاں حضور کی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں کہ جو میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے ان کی بھی میں شفاعت کروں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اعمال میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ بنیادی طور پہ مضبوط ہے، اور الحمدللہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے پیاروں کا عقیدہ ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ فرمایا کہ دعا مانگا کرو صراط الذین انعمت علیہم،
یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب انعام کرنے والوں مشہور آپ نے علماء سے سنا یہ آیا مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے انعام یافتہ جو طبقے ہیں، جماعتیں ہیں، وہ نبیوں کی جماعت ہے، اور فرمایا وہ صدیقین کی جماعت، فرمایا وہ شہداء کی جماعت، اور چوتھی جماعت فرمایا بس صالحین نیک لوگوں کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء اللہ کامل ترین صالحین ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ التجا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، مالک کے بتائے ہوئے طریقے سے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے بھی التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلنے والا بنا، اس جماعت میں ہمیں بھی شامل فرما، اس گروہ میں، اس جماعت میں مولا جن پہ تو نے انعام کیا، چونکہ ان پہ تو نے انعام فرمایا، اگر ہم بھی ان میں بیٹھ جائیں گے تو ہم پہ بھی تیرا کرم ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کہ ان کے راستے پہ چلو۔ اب میں نے آپ احباب سے گزارش کرنی ہے کہ یہ کتاب جو اپنے سلسلے کی پچھلے 29 مئی کے جو عرس تھا یا میلہ تھا، حضرت خواجہ خواج بخش اویسی رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے بزرگ ہوئے ہیں، ان کا عرس مبارک تھا، تو یہ کوئی 800-900 کتاب میں نے تقسیم کی۔ اس کو چھپایا بڑے شوق سے ہے، اس کا کاغذ بڑا اعلیٰ ہے، اس پہ میٹر جو بنیاد ہے کہ رسول پاک جو رات بھی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ سلسلہ کیا ہے، سلسلہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ خواج بخش جو پہلے رحمت اللہ علیہ جو پہلے بزرگ ہوئے ہیں، ان کا سلسلہ یا ان کی بیعت یا ان کو خلافت ملی حضرت قبلہ قاری عبدالحکیم اویسی رحمت اللہ علیہ سے، جو لشاری شریف میں انہیں فیض ملا حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ، بہاولپور کے ساتھ خانقاہ شریف ہے، وہ بڑا دربار ہے، انہیں فیض ملا، خلافت ملی حضرت خواجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ علیہ۔ یہ حاصل پور کے ساتھ ایک بخشن خان جگہ ہے، وہاں سے خانقاہ عبدالخالق چند کلومیٹر پہ ہے ان کو۔ حضرت خواجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ علیہ کو ڈائریکٹ فیض ملا حضرت اویس کرنی سے، اور حضرت اویس کرنی کو جو فیضان ملا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملا ہے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا سے فیض ملا ہے۔ تو بڑے سلسلے ہیں، جب ان کا شجرہ وہ پڑھتے ہیں کچھ 100 200 300 افراد سلسلے کے درمیان آتے ہیں، تب جا کے رسول پاک تک پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ اویسیہ ہے کہ 5-6 واسطوں کے بعد سیدھا رسول پاک کے ساتھ سلسلہ ملتا ہے، اور ہمارے مرشد اعلیٰ وہ ہیں کہ جن کا تعارف زمانے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ نبی علیہ الصلوۃ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور حدیث کے اندر حضور نے حضرت اویس کرنی کا ذکر فرمایا۔ آپ نے علماء سے سنا، کتابیں بھی ہم نے چھاپی، اس سے پہلے تاجدار یمن ایک کتاب چھاپی تھی جو حضرت اویس کرنی کے بارے میں۔ تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے
میرا خیال ہے، شاید غلط ہو، کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو، چونکہ مجھے ایک دو صاحبزادگان نے کہا بھی کہ کتابیں آپ لیتے ہیں، چھاپتے ہیں، پھر مفت دے دیتے ہیں بغیر قیمت کے، تو اس لیے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، قدر نہیں ہوتی، جاتے ہیں رکھ چھوڑتے ہیں، سالوں بعد پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر بڑے جو قریب آنے جانے والے ہیں، ملنے ملانے والے ہیں، پھر آ کے سوال کرتے ہیں حضرت اویس کرنی کے بارے میں یا اپنے سلسلے کے بارے میں، جبکہ ان کے پاس یہ کتاب موجود ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور ساری چیزیں سلسلے کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہیں، بلکہ اب تو اس کے اندر جتنے ہمارے سلسلے کے وظائف ہیں، اس میں وہ وظیفے بھی ہیں، وہ اوراد بھی ہیں جو ہمارے آقا حضرت اویس کرنی نے زمانے کو بتائے۔ دعائے مغنی اور چند دعائیں وہ ہیں جو حضرت اویس کرنی نے زمانے کو بتائی ہیں۔ آپ کا قصیدہ مبارک ہے، اس طرح قصیدہ غوثیہ بھی ہمارے سلسلے کا معمول ہے، دعائے مستغاث بھی ہمارے سلسلے کا معمول ہے، اس طرح دیگر کلمات یہ بات ہیں، اس میں مسبحات عشر بھی ہے، اوپر لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں اس کے اندر۔ وہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ مسبحات عشر کیا ہیں؟ وہ 10 تسبیحیں ہیں، جس کے اندر سورۃ فاتحہ ہے، چاروں کل ہے، 5 چیزیں یہ ہو جاتی ہیں، تیسرا کلمہ ہے اور آیت الکرسی ہے۔ اس کے بعد ایک درود پاک ہے اور 2 دعائیں ہیں، اور اس کے آخر میں یا جبارو یا جبارو 21 مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھنا۔ یہ مسبحات عشر ہے، یہ بہت عالی شان عمل ہے، یہ ہمارے مرشد خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، آپ زندگی بھر اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں، بے شک آپ تھوڑے بیٹھیں یا زیادہ بیٹھیں، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی مجھے شاید کو کہہ سکے کہ میں نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے اور پورے اوراد وظائف پڑھے ہیں اور پورے سلسلے کے بارے میں نے آگاہی حاصل کی ہے، مشکل۔ کسی نے 2 صفحے پڑھے ہوں گے، کسی نے 4، کسی نے شاید پڑھے ہی نہ۔ یہ وظائف اور اوراد بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس بارے میں ہمارے ہاں کمزوری تھی کہ جس سلسلے کے جتنے بھی آستانے ہیں، وہ جب جا کے آپ پوچھتے تھے، بتاتے تھے کہ ہمارے اوراد وظائف کیا ہیں، اوراد وظائف کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی اس کے اندر لکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کلمات طیبات اللہ اور اللہ کے رسول کے اسماء ہیں، اوراد وظائف میں کلام پاک کی آیتیں ہیں اور الفاظ ہیں۔ دوسرا پھر ہمارے بزرگوں نے بھی وہ بتایا ہے، اس کے اندر وہ ڈبل فیض ہو گیا ہے کہ ایک تو اللہ کا نام ہے، پھر ہمارے بزرگوں نے، مرشد نے، ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے پڑھا ہے اس کو ورد کیا ہے، تو ان کی برکتیں جو ان کو حاصل ہوئی ہیں انہوں نے ہمیں بھی بتایا ہے، تو جو وہ پڑھے گا اس کو دگنی چوگنی برکتیں حاصل ہوں گی، دین دنیا کی وافر نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو یہ میرا گزارش ہی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر آپ کو کتاب پہنچی ہے، ملی ہے، تو ایک ہی فرصت میں 2-3 دن کے اندر پوری کتاب پڑھیں، اپنے بزرگوں سے آپ کو واقفیت ہو کہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے ہاں یہ بڑی کمزوری ہے کہ جتنے پیر بھائی بیٹھے ہیں، ایک یہ بھی کمزوری ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اویسی نہیں لکھتے، اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ اویسی ہے،
اور میرا یقین ہے کہ جس جس نام کے ساتھ ویسے لکھا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ ویسے کرنے کے صدقے اس کی بخشش فرما دے گا۔ اس سلسلے کے اندر پہلے دن سے لے کے اللہ رسول کی بات ہے، اللہ رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہمارے جو پیر خانہ ہے لشاری شریف، بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس وقت سارا کٹھا تھا، ان کو کہائی کاری جاتا تھا۔ قاری کون ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا۔ درس تھا مشہور بر صغیر کے اندر، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک قاری صاحب تھے، انہیں مدینہ منورہ میں وہ حج پہ گئے، زیارات کے لیے گئے، خانہ کعبے کے طواف کے لیے گئے، تو انہیں قاری عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو لشاری شریف کے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو یہ اجل قاری تھے، ان کو حضور کی زیارت ہوئی، اور نبی پاک نے اس وقت یہ قاری عبدالحکیم صاحب بچپن کا عالم تھا، تو رسول پاک نے ان کو اس وقت جو بچپن کے عالم میں تھے، قاری عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت تو قاری نہ تھے، ان کی نبی پاک نے شکل صورت دکھا کے اور ان کا علاقہ اور جگہ بتا کے فرمایا کہ قاری صاحب ان کو جا کے آپ نے قرآن پڑھانا ہے۔ یہ کیسا پاکیزہ سلسلہ ہے۔ وہ آئے، انہوں نے قرآن پڑھایا، اور پھر ان سے دور دراز، اس زمانے میں لشاری شریف اور کھولا یہ دو جگہ تھی، بڑے اجل قاری اس زمانے میں تھے، حافظ بڑے مضبوط تھے۔ قاری عبدالحکیم صاحب نے جب اس طرح پڑھا تو قاری عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ان کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا پاک وطن میں جانا ہے، اور وہاں خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو تین بزرگ ادھر موجود تھے، مسجد کے اندر وہاں موجود تھے، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے خواجہ محکم الدین سیرانی کی بیعت کرنی ہے، ان کو اپنا مرشد ماننا۔ تو آپ پاک پتن چلے گئے، حکم جو ہو گیا تھا، آپ گئے تو وہاں پاک پتن کے اندر امام صاحب موجود تھے، آپ رات کو کہیں پہنچے تو انہوں نے کہا، امام صاحب نے دیکھا کہ ایک بارش ہیں، بزرگی کے آثار ہیں، تو انہوں نے اذان دینے کو کہا۔ پھر جب اذان آپ نے دی تو انہوں نے پھر آپ کو جماعت کے لیے بھی کہا۔ اس جماعت کے اندر خواجہ محکم الدین سیرانی بھی شامل ہوئے، خواجہ نور محمد مہاروی بھی شامل۔ یہ ایک خرل ہے، یہ تین چار بزرگوں کے جو آستانے ہیں، خواجہ عبدالخالق صاحب، خواجہ محکم الدین سیرانی، خواجہ نور محمد مہاروی، یہ کھرل ہے۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھائی اور پھر قرآن پاک پڑھا، اور قرآن پاک بھی ان سے پڑھا تھا جن کو نبی پاک نے حکم دے کے بھیجا تھا۔ قرآن کی تلاوت جب ان بزرگوں نے سنی
تو وہ بڑے قریب ہوئے اور انہوں نے اظہار بھی فرمایا کہ ان کو ہم بیعت کریں گے۔ خواجہ نور محمد مہاروی نے کہا کہ میں بیعت کروں گا۔ حضرت قاری عبدالحکیم صاحب نے فرمایا کہ جس کا نام محکم دین سیرانی ہے میں تو اس کا مرید ہوں، دوسرا میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جس کے بزرگوں کا قرآن سے مضبوط تعلق ہے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے۔ اسی کتاب کے اندر بھی جن کا عرس ہے، حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے اور میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مرشد بھی، ان کے لیے بڑی کلیات کے اندر بھی ویسے بھی اپنے خط جو لکھتے تھے جا کے ان کے اندر بھی اشعار لکھتے اور ان کے لیے کتابیں لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر ایک رسالہ بھی لکھا خواجہ نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے لیے، اور اکثر و بیشتر آپ جو خط لکھتے اس میں وہ اشعار ہوتے، وہ پہلے شین آتا، پھر شعر کا دوسرا مصرع جو ہوتا وہ یہ سے شروع ہوتا، پھر آگے آ کے وہ رے سے شروع ہوتا، شعر بن جاتا، پھر اگلا مصرع میم سے شروع کرتے، پھر دوسرا مصرع یہ سے شروع کرتے، پھر آگے اگلا مصرع میم سے شروع کرتے، پھر اگلا مصرع دال سے شروع کرتے۔ گویا اگر پہلے اس شعر ان جو اشعار تھے ان سب کو جو ملایا جائے تو اس کا پہلا جو حرف ملائے جائیں تو وہ شعر محمد بنتا تھا۔ یعنی باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت تھی۔ ان کے لیے انہوں نے ایک وعظ کی کتاب لکھی، وعظ اول سنو۔ یہ حدیث پاک حضرت خواجہ نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں شرک پور سے ایک میاں حیات محمد نشائی ہوتے تھے، وہ ادھر حضرت خواجہ نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے، چند سال پڑھتے رہے۔ اس زمانے میں 100 کے قریب طالب علم پڑھتے تھے، چین شریف مسجد کے اندر ہی رہتے تھے۔ روایات ہیں، اب مجھے تصدیق والی بات تو میں نہیں کہتا، کہ جنات بھی حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پڑھتے رہتے تھے، سنا ہے بزرگوں سے۔ اور وہ 100 طالب علم چین شریف میں رہتا، خراس اپنا لگایا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ سکھ مرد عورتیں مسجد جو پہلے، ابھی بھی مسجد کا اب سین تو تنگ ہو گیا، پہلے کھلی جگہ تھی اور حجرے بنے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ شیر محمد میرے دادا جی بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور زیادہ بلند فرمائے۔ ایسے اللہ پاک نے آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، قد بھی بڑا اعلیٰ تھا، چہرہ بھی بڑا روشن اور منور تھا۔ تو ایسے تشریف فرما ہوتے، جو پرانے مرید ہیں دیکھا ہوگا کہ ٹالی ایک بڑی ہوتی تھی، اس کے نیچے تشریف فرما ہوتے، 8 صاحبزادے، 8 بیٹے، ایسے جیسے ایک بزرگوں کا، اللہ کے پیاروں کا، نیک لوگوں کا، ولیوں کا ایک باغ لگا ہوتا ہے، یا ایسے کہ ایک چاند ہے اور بیٹے ان کے ستاروں کی طرح 8 بیٹے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، اور طالب علم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے لیے یہ ایک وعظ کی کتاب لکھی، رسالہ لکھا۔
اس میں ایک معروف حدیث پاک آپ بیان بھی کرتے، میاں یاد محمد نے میں نے ان سے خود سنا کافی دیر پہلے 75-76 میں میں لاہور جب پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج میں، تو اس زمانے میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ کہتے تھے حضرت صاحب وعظ جو کرتے تھے اس میں ایک آیت اکثر پڑھتے تھے اور ایک حدیث پاک اکثر پڑھتے تھے۔ وعظ بھی اس زمانے میں دیہاتوں گاؤں میں جا کے تبلیغ کا بڑا ذریعہ یہی تھا، سپیکر وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، نہ ویڈیو نہ موبائل نہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی، تو ایک تو پڑھتے تھے آیت جو کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ آیت پہ بڑا واضح کرتے تھے اور خوشی کے ساتھ واضح کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو جاؤ اللہ والے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھا کے، یعنی جو قرآن پڑھتا ہے وہ پڑھاتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اس پہ بڑا واضح کرتے۔ ایک یہ جو حدیث پاک ہے کہ ان الجنت لمشتاق علی خمس نفر، کہ جنت 5 آدمیوں کی مشتاق ہے، یہ بڑا واضح کرتے ہیں کہ جنت 5 آدمیوں کی جنت کہتی ہے کہ یا اللہ میرے اندر یہ 5 افراد آئیں۔ اس کا واضح فرماتے، پہلا ہے تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، اور اگر اللہ توفیق دے تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور ترجمہ یہ بھی اگر سمجھ آ جائے تو پھر قرآن کی صحیح تلاوت ہوتی ہے۔ اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جو جوان بچے ہیں پڑھے ہوئے ہیں، سکولوں کالجوں میں پڑھے ہیں، ان کو چاہیے کہ 5-10 منٹ، زیادہ نہیں، 5-10 منٹ 1-2-3 آیتوں کا اطمینان کے ساتھ ترجمہ پڑھیں اور قرآن پاک کے جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے اس سے آگاہ ہو جائیں۔ اور فرمایا تالی القرآن و حافظ اللسان، اپنی زبان کی محافظت کرنے والا، اس سے بہت خرابیاں ہیں، اس سے آگ بھی لگتی ہے، اس سے جنگیں بھی ہوتی ہیں، اس سے قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے اور اہل اسلام میں سے وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تیسرا فرمایا وَمَلْبِسُ الْعُرْيَانِ، جو جن کی حاجت ہے، پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں، کپڑے نہیں لے سکتے، ان کو کپڑے لے کے دے، پہنائے کپڑے۔ وَمُطِعُ الْجِيَانِ، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ پہلا قرآن کی تلاوت کرنے والا، دوسرا زبان کی محافظت کرنے والا، تیسرا کپڑے پہنانے والا، ضرورت مندوں کو کپڑے دینے والا۔ جیسے آج سردیاں ہیں، کوئی لازم نہیں کہ آپ نے 5 کروڑ کا کوئی کوٹ یا جرسی یا کوئی سویٹر یا ٹوپی یا چادر کو لے کے کسی کو دینی ہے، آپ کو 100-200 روپے کی چادر یا ٹوپی یا جرسی، جو آپ کی توفیق ہے، کسی اللہ کے بندے کو جو ضرورت مند ہے اس کو دے دیں تو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ کسی کو کھانے کی حاجت ہے، کھانے کے سامان دے دیں۔ یہ 4 ہو گئے۔ فرمایا 5واں کون ہے؟ وَمَنْ صَلَّى عَلَى حَبِيبِ الرحمن، جو نبی پاک پہ درود پڑھتا ہے، وہ 5واں شخص ہے جس کی جنت مشتاق ہے۔ یہ صرف بات سنانے کا ہی مقصد نہیں ہے، یا آپ نے یہ لکھا ہے تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے کہ بس آپ کو سنا دیں اور آپ سن لیں، اس پہ عمل کی ضرورت ہے، عمل کرنا چاہیے۔ اور دین اسلام عبادات کا فقط نام نہیں بلکہ عبادات اور معاملات کا نام ہے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے لشاری شریف سے حضرت خواجہ خواج بخش ویسی رحمۃ اللہ علیہ،
پھر ان کے شہزادے حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا عرس مبارک ہے، اور حضرت خواجہ شیر محمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی عرس مبارک ہے، کیونکہ ان کے وصال بھی اور پھر ان کے شہزادے حضرت خواجہ محمد اسحاق اویسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال بھی ان دنوں میں ہوا، اور ان کا چیلم جو ہے وہ عرس مبارک پہ ہی کیا گیا۔ اس حوالے سے ان تینوں بزرگوں کا عرس یہ ایک ہوتا ہے، اور حضرت خواجہ خواج بخش اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا 16 جیٹھ یا 29 مئی کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مرشد خانے کی طرف سے جو کام جاری تھا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا، آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ یا رسول حق یا، تو آپ نے اس کے اندر آپ نے کلمی اپنے قلم سے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، جس کا ابھی ترجمہ ہونا باقی ہے، لیکن اس پہ کام اتنا ہو گیا کہ اب دنیا بھر، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں کہ 1897 کے اندر حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کو مکمل کیا تھا۔ یعنی آج سے 124 سال پہلے، سوا صدی پہلے، 100 سال اور 24 سال اور بلکہ ابھی 125واں سال شروع ہو جائے گا چند دنوں کے بعد، وہ کتاب تفسیر آپ نے لکھی، صندوق میں بند رہی۔ اب اس کو 2015 میں اس پہ پی ایچ ڈی ہو گئی۔ اب وہ دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی، پوری دنیا کے اندر وہ پہنچ گئی ہے۔ حضرت کے کام کا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس دور افتادہ گاؤں کے اندر بیٹھ کے، جب زیادہ کتابیں موجود نہیں تھی، راستے موجود نہیں تھے، سواریاں موجود نہیں تھی، یہ لائٹیں روشنی موجود نہیں تھی، اس زمانے کے اندر انہوں نے یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ انہوں نے مدرسہ جاری کیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے شہزادے خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیے۔ پھر ان کے شہزادے اور صاحبزادے خواجہ محمد اسحاق اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا۔ ادھر بھی رہا، اور پھر موڑ کھنڈے کے اندر بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ الحمدللہ ابھی جاری ہے، اور اللہ پاک توفیق دے گا تو انشاءاللہ اس سال یا اگلے سال میں ادھر بھی، رات بھی میں اب آپ سے بات کر رہا تھا کہ کمرے بن گئے ہیں، مسجد بن گئی ہے، تو انشاءاللہ ادھر بھی کوئی، جیسے حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 100 طالب علم پڑھتے تھے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 100 200 300 400 جتنے بھی زیادہ سے زیادہ طالب علم ادھر رہ سکے اور پڑھ سکے، اس کام کو بھی انشاءاللہ جلدی اس سال یا اگلے سال شروع کر دیں گے۔ حضرت نے بھی مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، دین کا کام کیا، دینی کتابیں لکھی ہیں، دینی کتابیں لی ہیں، دینی کتابیں پڑھائی ہیں، قرآن پاک اور حدیث پاک کا علم پڑھا ہے، زمانے کو پڑھایا ہے، اور ان کی اولاد نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ یہ بزرگوں کے فیضان کے مختلف ذرائع طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے مرشد حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بھی میں کہوں گا کہ کوئی اتنا آج کل تو سفر مشکل نہیں ہو گئے، بہاولپور کے ساتھ ہی آپ کا مزار ہے، تو آپ پیر بھائیوں کو، ویسے 5 ربیع الثانی کو ان کا عرس ہوتا ہے، لیکن کسی جمعے کو بھی یا جمعرات کو بھی آپ ادھر حاضری دے سکتے ہیں، آپ کا بڑا پیر خانہ ہے یہ لشاری شریف میں۔ تو خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں گویا وہ ایسے ہیں جیسے سمندر بہ رہا ہے، اتنا روحانی فیض ہے۔
ایک دفعہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک پیر صاحب ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے دانشور ہیں، اتفاق سے ہم رحیم یار خان گئے تو واپسی پہ میں نے کہا کہ خانقاہ شریف حاضری دینی ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب ہم نے حاضری دے دی تو دربار شریف سے باہر نکلے ہیں تو وہ دربار شریف کے باہر مجھے کہنے لگے کہ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی تو بڑے فیض عطا کرنے والے ہیں، یہ تمیز ہی نہیں کرتے ہیں کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، سب کو فیض عطا کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کا فیض عام ہے۔ اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سلسلے کے بارے میں زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور جانتے بھی ہیں تو بیان نہیں کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ ہم ویسی ہیں۔ ہمارے مرشد کا فیض اب پورے ملک کے اندر پھیل رہا ہے۔ آپ کو شاید کئیوں کو نہ پتا ہو، ملک پاکستان کے اندر سیلانی ٹرسٹ ایک بنا ہے، سیلانی ٹرسٹ، شاید آپ نے سنا ہو۔ کئی بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں، سیلانی کا لنگر، وہاں لوگوں کو میز اور کرسیوں پہ بٹھا کے بڑا عالی شان کھانا کھلاتے ہیں روزانہ۔ صرف کراچی شہر کے اندر 1.25 بندے کو روزانہ وہ بکرے کا گوشت کھلاتے ہیں، 1.25 بندے کو، صرف کراچی کے اندر۔ لاہور کے اندر الگ ہیں، فیصل آباد کے اندر الگ ہیں، اسلام آباد کے اندر الگ ہیں، اور جو سیلانی کے سرپرست ہیں حکمران ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ عمران خان ان سے درخواست کرتا ہے کہ اسلام آباد میں لنگر خانہ کھول دیں، اور انہوں نے کھولا۔ لاہور میں گورنر کہتا ہے کہ ادھر لنگر خانہ کھولو، وہ ادھر کھول دیتے ہیں۔ فیصل آباد کا کمشنر ان کو درخواست کرتا ہے کہ ادھر لنگر خانہ کھولو، وہ ادھر کھول دیتے ہیں۔ فیصل آباد کے تمام اسپتالوں کے اندر مریضوں کو اور مریضوں کے ساتھ آنے والوں کو سیلانی کا لنگر ملتا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سیلانی کون ہے؟ ہم پاکستان والے جو ادھر کے شروع سے رہنے والے ہیں، ہم انہیں خواجہ محکم الدین سیرانی کہتے ہیں۔ یہ جو ہندوستان سے آئے ہوئے میمن ہیں، کراچی میں زیادہ رہتے ہیں، کاروباری بندے ہیں، وہ انہیں سیلانی کہتے ہیں۔ اور خواجہ محکم الدین سیرانی کے نام سے ہی انہوں نے سیلانی بنایا۔ گویا پورے ملک کے اندر جس طرح حضرت داتا گنج بخش علی جویری کا لنگر دن رات چلتا رہتا ہے، اس طرح سیلانی کا لنگر بھی اب پورے ملک کے اندر چل رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے مرشد کا فیض ہے کہ آپ کے نام کا لنگر لوگوں کو مل رہا ہے۔ بھوکے، مزدور طبقہ، غریب طبقہ، بیمار، سب کو عالی شان لنگر وہ کھلاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ کو تھوڑی سی آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں یا یہ جو کتاب چھاپی ہے، اس کے بھی بڑے غرض و غائب ہیں، اس کے مقاصد ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ دوسرے راستے پہ چلا جائے، یا دل سخت ہو جائے، یا دل کے اندر اندھیرے زیادہ ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کا تذکرہ پڑھے، ان کے حالات زندگی پڑھے۔ اور یہ مشاہدہ بھی ہے اور پکی بات ہے، یہ تجربہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ والوں کا ذکر پڑھتا ہے، ان کے حالات زندگی پڑھتا ہے، اس کا دل سخت سے نرم ہو جاتا ہے، روحانی فیوض و برکات آ جاتا ہے، اس کا دل اللہ رسول کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے
کہ بزرگ تو بتاتے ہی رستہ اللہ کا ہے، جن کا یہ عرس ہے کلیات پہلے وقتوں میں پنجابی زبان میں کچھ چند ایک لوگ پڑھتے تھے، جیسے رات کو قاری یونس صاحب بتا رہے تھے، ان کے والد رات سحری کے وقت تہجد کے وقت اٹھتے اور تہجد پڑھنے کے بعد اپنے مرشد کا کلام کلیات پڑھتے، اور پڑھتے بھی اور روتے بھی، جو ہمارے کئی بزرگ عقیدت مند ہیں وہ پڑھتے تھے۔ تو آپ اس میں اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں اور اس طرف جانے کے لیے لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ذکر اذکار ہم کرتے ہیں اس کی طرف بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا الہ تھی لتھا چکا، یہ جو پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ اصل میں نفی اسبات ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا الہ تھی لتھا چکا الا اللہ اسبات پکا، مرشد ہادی دس مکہ، یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے مرشد تمہیں مکے کی طرف بھی لے جاتا ہے اور مکے والے کی طرف بھی لے جاتا ہے، مدینے بھی لے جاتا ہے، مدینے والے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس میں ہی لکھا ہوا ہے، ساری کتابوں کے اندر بھی ہے کہ شرک پور ایک بزرگ تھے، وہ لمبا واقعہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نبی پاک کی زیارت نہیں ہوئی۔ حضرت خواجہ نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، دونوں چار پائیوں پہ لیٹے، جب وہ سوئے تو ان کو نبی پاک کی زیارت ہو گئی۔ کہیں آپ فرماتے ہیں کہ زال ذکر کریں تا ذاکروں میں پامیں تو مذکور میں، زال ذکر یعنی یاد، ذکر کریں تا ذاکروں میں یعنی جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کو ذاکر کہتے ہیں، ایک دوسرے ذاکر بھی ہوتے ہیں وہ نہیں، یہ اللہ اللہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کو ذاکر کہتے ہیں، ذکر الہی کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں زال ذکر کریں تا ذاکروں میں پامیں تو مذکور میں، آپ فرماتے ہیں جب تو ذکر کرے گا تو ذاکر بن جائے گا، اور فرماتے ہیں جب زیادہ ذکر کرے گا تو جس کا ذکر کرتا ہے اس کو پالے گا، یعنی اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کو پالے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ جو اہل محبت ہیں ان کا درود پاک میں خود سنتا ہوں۔ اہل محبت کا درود پاک کملی والے فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں، اور فرمایا جو اس سے دوسرے درجے کا درود پاک یا سلام پیش کرنے والے ہیں فرشتے، رات بھی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ فرشتے میری بارگاہ میں آ کے پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود و سلام کا یہ اتنا تحفہ بھیجا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ذکر کرنے والا ہے، خواجہ صاحب یہی بیان کیا ہے آپ سب کے لیے میرے لیے کہ آپ یاد الہی کرنے والے بنیں، اللہ اللہ کرنے والے بنیں، اللہ کو یاد کرنے والے بنیں۔ کئی پرانے مرید جانتے ہیں جو پہلا چین شریف میں گھر تھا تو اس میں بڑی تبدیلیاں ہو گئیں، تو بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت خواجہ نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی، وہ اپنے بالوں کے ساتھ بھی، اور اپنے وہ ایک تہہ خانہ تھا مسجد کے ساتھ ہی، اوپر کمرہ تھا نیچے ایک تہہ خانہ تھا، اس کے اندر آپ رات کو عبادت کرتے، تو گویا اگر کبھی نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنے بالوں کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی کہ رات میری یاد الہی کے اندر ہی گزرے۔ یہی انہوں نے اپنے مریدوں کو سبق بتایا۔ اس واسطے میری تو یہ گزارشات ہی ہیں کہ جن بزرگوں سے آپ وابستہ ہو ان کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہ رہیں۔ یہ جو عرس کی تقریبات ہوتی ہیں یہ بھی روحانی سکون کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ بہت سے غم ہوتے ہیں، بہت سے صدمے ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو جب بندہ کوئی
اللہ کے پیاروں کے آستانے پہ حاضر ہوتا ہے، قدرتی طور پہ وہاں رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے ان پہ۔ یہ تو عام بندہ مومن کے بارے میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ قبر تو فرمایا قبر کے دو صاحب بنتے ہیں، یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتا ہے اور یا جنت کے باغوں میں سے باغ بنتا ہے۔ یوں سمجھے سادہ زبان میں کہ جس بندہ مومن کو موت آ گئی، قبر میں چلا گیا، سوال و جواب ہوئے، اور آخری سوال جس پہ پھر بندے کا بیڑا پار ہونا ہے، جب پوچھا جائے گا کہ نبی پاک کی زیارت کرا کے فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا، کیا کہتا رہا ہے اس ہستی کے بارے میں، تو جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، ہمارے آقا حضرت اویس کرنی کا عشق ہوگا، وہ رسول پاک کی وہ محبت اس کے دل کے اندر ہوگی، وہ کملی والے کے چہرہ اقدس اور حضور کی ذات پاک کو دیکھنے کے بعد یہ کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو میرے آقا محمد عربی ہے۔ تو یہ پہچان بندہ مومن کو جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اگر کسی بزرگ سے بھی نسبت رکھنے والا ہوگا جن کا سلسلہ رسول پاک تک پہنچتا ہے، تو اس کو یقیناً نبی پاک کی پہچان نصیب ہوگی، اور جب بندہ حضور کو پہچانے گا اور کملی والے کی ذات اقدس کی زیارت کرے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور بندہ مومن کے بارے میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، اب تیرا کام ٹھیک ہو گیا ہے، اب تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اب قبر کے اندر اس طرح لیٹ جا جیسے یہ پھولوں کی سیج ہے اور دلہن اپنے آرام اور راحت کے ساتھ اپنے بستر پہ لیٹ جاتی ہے، اور تا حد نگاہ اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، جہاں جہاں اس بندہ مومن کی جو دنیا میں رہ کے اللہ رسول کو یاد کرتا رہا، اس کی قبر کو اتنا زیادہ کھلا کر دیا جاتا ہے جتنی اس کی نگاہ جاتی ہے۔ یہ تو عام ایمان والوں کا درجہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے مزارات پہ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اس لیے جب ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو وہاں جانے سے ہمارے دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی اللہ والے کے جگہ پہ، قبر پہ، مزار پہ جائیں تو ان کے چہرے کے سامنے کچھ فاصلہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں، چونکہ قبلہ رخ ان کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں تو یہ آگے حضرت کا مزار ہے، تو اس کے مزار کے یعنی پاؤں کی جگہ ہے، پھر درمیانہ حصہ ہے، پھر آگے چہرہ ہے، چہرہ قبلہ رخ ہے، تو اس چہرے کے سامنے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے کچھ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، جو کچھ کلمات ہیں، یہ بات ہے، درود پاک پڑھیں، سورۃ مزمل یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، دیگر کلام پاک کی آیتیں، بے شک پورا کلام پاک پڑھیں، پڑھنے کے بعد ان کو اصحال ثواب کریں، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگیں۔ مزارات والے جنہیں جو اللہ کے پیارے ہیں وہ آنے والے کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اور صرف دنیا میں زندہ رہ کے فیض نہیں عطا فرماتے، قبر میں جانے کے بعد بھی فیض عطا فرماتے ہیں۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ حضرت اویس کرنی نے وصال سے کئی سو سال بعد ہمارے مرشد خواجہ عبد الخالق صاحب کو ڈائریکٹ فیض عطا فرمایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب آئے تھے
مزار پہ چلا کیا تھا تو مزار میں رہتے ہوئے ہی بڑا فیض عطا فرما دیا تھا. تو آنے والوں کو بزرگوں سے فیض ملتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ظاہری زندگی کے اندر رہتے ہوئے کوئی مرشد کامل نہ ملا، یا کچھ کمی رہ گئی، یا ان کے درجے نہ بلند ہو سکے، یا مرتبہ نہ ملا، تو وہ کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضر ہوئے تو اللہ والے نے انہیں فیض سے مالا مال کر دیا. تو ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں، یہ اس کی تقریبات ہوتی ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کچھ وہاں حاضری دیں گے، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے سے دعائیں قبول فرماتے. اس کی بڑی مثال ہے کلام مقدس کے اندر. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو بیت المقدس کے اندر چھوڑ کے چلے گئے، کمرہ بند کر کے، دروازہ بند کر کے. واپس آئے تو ان کے کمرے کے اندر بے موسم پھل پڑے ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم یہ پھل کدھر سے ہیں؟ کہ دروازہ تو میں باہر سے بند کر کے گیا تھا، اندر کوئی آ نہیں سکتا، یہ پھل کدھر سے آئے گا؟ ہے بھی بیت المقدس، اور آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے اگر تو بیٹا دے، بیٹی دے، میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں. بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے بیت المقدس میں چھوڑی. تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے رب نے عطا فرمایا. وہ موسم والے پھل بھی دیتا ہے، بے موسم پھل بھی دیتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر انتظار نہیں کیا. جب یہ دیکھا کہ یہ بے موسم پھل، کمرہ بند ہے، باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو اندر اکیلی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بے موسم پھل عطا فرمایا. تو جانا ایک تو ویسے ہی بیت المقدس ہے، اور دوسرا جانا کہ یہ مریم جو ہیں یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کی بندی ہے، بڑا مالک کی بارگاہ میں ان کا رتبہ ہے، تبھی اندر اجرے کے اندر پھل عطا فرمایا. اسی لمحے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. اسی مقام پہ، اسی جگہ اور اسی وقت دعا مانگا، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. جانا کہ یہ جگہ بھی برکت والی ہے، اور یہ جو مریم بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی برکت والی ہے، اس کو پسند ہے. دعا مانگا، اللہ پاک بے نیاز ہے. فرمایا زکریا علیہ السلام ہم تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے. اب اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، پہلے دعا بھی آپ ہی مانگی ہے، پھر کہتے ہیں یا اللہ تو کیسے مجھے بیٹا عطا کرے گا؟ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا علیہ السلام تو اپنی جان کی طرف نہ دیکھ، نہ اپنی بیوی کی جان کی طرف دیکھ، نہ بڑھاپے کی طرف دیکھ، ہم تجھے بیٹا عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا، فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا. پھر اللہ کریم ہے، دعا جو مانگی تھی اللہ نے فرمایا زکریا علیہ السلام تو نے دعا مانگی ہے تو صرف بیٹا ہی نہیں دینا، اس سے بھی اگلی بات ہے. فرمایا جو بیٹا عطا کریں گے وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وَسَيِّدًا وَحُسُورًا وَنَبِيًّا. اے میرے زکریا تو نے دعا جو مانگی ہے تو تجھے بیٹا عطا کریں گے جو سید ہوگا، سردار ہوگا، وَحُسُورًا پاک دامن ہوگا. اور صرف سردار اور پاک دامن اور شان والا نہیں ہوگا بلکہ ہم اسے نبوت بھی عطا فرمائیں گے. یہ پاک جگہوں پہ
اس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے عرض کی کہ بزرگوں کا ذکر سننے سے ایک مغل بادشاہ ہوا ہے، دارا شکو، بادشاہ تو نہیں شہزادہ تھا، بادشاہی ان کے گھر میں شہزادہ، پورا ہندوستان ایران کتنا بڑا ملک تھا، اس کے بادشاہ تھے۔ لیکن دارا شکو حضرت میاں میر صاحب، آپ نے بزرگوں کا نام سنا رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں آپ کا دربار ہے، وہ حضرت میاں میر سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی تصوف کی، بڑی مشہور کتاب ہے، سکینۃ الاولیاء۔ اس سے کسی نے سوال کیا یا اس نے خود بتایا کہ تم شہزادے ہو کے حضرت میاں میر صاحب کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتے ہو، تخت تاج سلطنت کرفان جو دنیا جہان کی اس وقت موجود نعمتیں تھی میسر ہیں، تو تم حضرت میاں میر صاحب کے پاس کیوں آ کے بیٹھتے ہیں؟ دارا شکو نے کہا اور لکھا کہ جب میں حضرت میاں میر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ بادشاہی تو کچھ نہیں، مجھے دونوں جہان کے خزانے مل جاتے ہیں، میرے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ جب ان کے پاس میں آتا ہوں میرے دل کو ایسے لگتا ہے دونوں جہان کی دولت مل گئی ہے، خزانے مل گئے۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس آنے سے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے، رسول پاک سے محبت کے جذبے دل میں بڑے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور بزرگ سنت الہی پہ چلتے ہیں اور سنت رسول پہ چلتے ہیں۔ اس بات سے بندے کی رغبت بھی ان اعمال کو بجا لانے کے اندر آتی ہے۔ یہ بزرگوں کی چند باتیں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، موضوع تو بڑا لمبا ہے لیکن اس پہ ہی گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ کا سلسلہ اویسیہ جو ہے یہ الحمدللہ بڑا سچا اور بڑا کامل اور بڑا وہاں تک پہنچا ہوا جو ادھر سے ہی منظور کیا گیا ہے۔ جن کو کملی والے نے چنا ہے، آپ کے مرشد کو کملی والے نے چنا ہے۔ جس طرح نبی پاک نے حضرت عمر کے بارے میں دعا کی، تمام صحابہ کرام نبی پاک کے مرید ہیں، حضرت عمر نبی پاک کی مراد ہے۔ اس طرح زمانے میں سے اللہ کے محبوب نے ہمارے مرشد اویس کرنی کو چنا ہے۔ آپ نے حضرت اویس کرنی سے محبت کی ہے، اویس کرنی نے محمد عربی سے محبت کی، کوئی درمیان میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے مشائخ کے سلسلے پہ اور ان کی تعلیمات پہ، میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ کے پاس کتاب ہے تو اس کو پورا پڑھیں، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کسی پڑھے ہوئے سے اپنے بزرگوں کا ذکر سنیں، اس بات پڑھنے اور سننے کے اندر آپ کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی، ضرور پڑھیں۔ جو مشائخ کے سلسلے کے اوراد وظائف لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں نے اس کے اندر خواجہ نور الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف لکھے ہیں جو روزانہ وہ پڑھتے تھے، اپنے پیر و مرشد خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجھے یا بڑے مریدوں کو بتائے تھے وہ وظائف لکھے ہیں، صاحبزادگان کو جو انہوں نے بتایا۔ اس کے اندر شاہ پور شریف جو حضرت خواجہ عبد الخالق صاحب کی اولاد میں سے ہیں، بڑے صاحب نظر بزرگ تھے، ابھی چند سال پہلے ان کا وصال ہوا، خواجہ نظام الدین اویسی، بڑی روحانیت تھی ان کی، انہوں نے چند ایک درود پاک اور وظائف بتائے، وہ اس کے اندر لکھے ہیں۔ جو خواجہ محکم دین سرانی کے وظائف ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہیں۔ جو حضرت خواجہ اویس کرنی نے وظیفہ پڑھ کے بتایا ہے وہ اس کے اندر لکھے ہیں۔ ایک ان کی دعا لکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ بندہ پڑھتا رہے تو اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، وہ دعا اس کے اندر لکھی ہے۔ دعائے مغنی اس کے اندر ہے۔
دیگر چیزیں، تو یہ آپ کے پڑھنے کی ہیں، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ورد کرنے کی ضرورت ہے کہ بزرگوں کا فیض آپ کو نصیب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے اور مشائخ طریقت اور اولیاء کاملین کے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔